بہت سی خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر چلی جاتی ہیں، میکے چلی جاتی ہیں کہ کیسے خدمت کریں گے، رہنے دیں۔ بعض جو ہوتی ہیں وہ شادیاں دوسری کر لیتی ہیں، چھوڑ علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں، تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، کیا سوچا آپ؟ میں نے کہا جب تک یہ میرے تھے تو ہمارے کے لیے ماں کہلاتے تھے، جتنی بھی ان کے ساتھ بسر کرنی ہے جیسے بھی گزرے۔ آپ بھی تو شادی شدہ ہیں، آپ بھی فیملی ہے، کبھی آپ کی فیملی ہے ایسے معاملات ہوئے ہیں، پیچیدگی ہوئی ہے کہ آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو خود کرنے دیں فلاں، ایسے جس طرح عام معمولی عام گھروں میں اللہ ہوتا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وائف نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس گھر کو دیکھو، اس کے بعد ہمارے بچے ہیں، ہم پہلے ان کو ہینڈل کریں گے، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھیں گے۔ کبھی بھی مجھے اس نے ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی۔ اب ایک اللہ ہی ہے، اسی کا اثر ہے، جو کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا، ہمیں اسی پہ بھروسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارسلان کیانی یوسف ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک تفصیل بھی رکھتی ہے، ایک مثال بھی رکھتی ہے، اور خدا کی آزمائش جو ہوتی ہے اس سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس امتحان سے گزرتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ آج جو میں سٹوری آپ کے لیے لایا ہوں یہ انتہائی دکھ سے بھرپور سٹوری ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یہ جوان یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ، ان کے 2 بچے اور ان کے بھائی بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ بھائی آج سے 2 سال قبل دبئی میں روزگار کے سلسلے میں گئے، وہاں پر یہ مزدوری کرتے تھے، دوران مزدوری یہ گر گئے، جس کی وجہ سے ان کو دماغ میں کافی چوٹیں لگی، برین ہیمریج ہوا، دماغ کی تقریباً ساری جو نسیں تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ ان کو واپس پاکستان لایا گیا، ان کا علاج کیا گیا، لیکن ان کا جو ذہنی توازن ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سدھ بدھ یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ہوش خیال کوئی خبر نہیں ہے۔ اس سے بھی اگر درد کی، اس سے بھی اگر میں تکلیف کی اگر آپ سے بات کروں ناظرین، تو ایک ماہ قبل ان کی والدہ انہی کی وجہ سے ٹینشن لیتے لیتے اس دنیا سے چل بسی۔ اس کے بعد ان کی والدہ کو گزرے ماہ ہوا، 4 دن ہی گزرے کہ ان کے جو بھائی تھے دوران ایکسیڈنٹ وہ بھی وفات پا گئے۔ تو یہ ان کی کہانی ہے۔ اس وقت یہ بالکل بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، علاج میں بے حد اخراجات ہیں۔ دبئی میں ملازمت کرتے تھے، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے، لیکن اس وقت یہ بالکل بے بس ہیں، بالکل محتاج ہو کے رہ گئے ہیں۔ ایک بھائی ان کا میرے ساتھ موجود ہے جس کی اپنی بھی فیملی ہے، ان کی بھی فیملی ہے، دونوں فیملیز کو یہ خود دیکھتے ہیں اور یہ خود بھی مزدور ہیں، انتہائی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ ایک تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایسے انسان کے ساتھ آ کر اپنا وقت گزاریں گے، تو ہم سب جو لوگ ہیں بالخصوص پاکستان کے ہوں، بیرون ممالک ہوں، ہم لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ یہ سارا جو سینیریو تھا یہ آپ کو انہی کی زبانی بتائیں گے، یہ کیسے ہوا اور اب ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا ناظرین، یہ بات نہیں کر سکتے، صرف اشارے کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے اشاروں میں ہی بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ان کی حالت اس وقت کیسی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اوپر دیکھیں، اوپر نہیں ٹھیک؟ آپ دبئی میں کام کرتے تھے، وہاں سے گر گئے تھے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں آپ کو ہیں؟ دیکھیں ناظرین، اس حالت میں بھی یہ شخص جو ہے یہ اپنے بچوں کو نہیں بھول پا رہا، اپنے بچوں کا درد اس کے دل میں ہے، دل میں وہ درد رکھے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنکھیں ان کی نم ہو چکی ہیں، بالکل نم ہو چکی ہیں، اور ان کی بھی ابھی بھی خواہش ہے، اس حالت میں سدھ بدھ ہیں، ان کا ذہنی توازن خراب ہے، لیکن اس حالت میں بھی یہ سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، ان کے بچوں کا نام ہی لیا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ان کی والدہ انہی کے دکھ میں چل بسی، ان کے بھائی 4 دن کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی تکلیف اور دکھ سے گزر رہے ہیں۔ بھابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، تو ہم بھابھی سے ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو
بیوی ہوتی ہے شریک حیات، وہ سب دکھ درد قریب سے جانتے ہیں اور قریب سے سمجھتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال ہو گئے. جی ہاں. تو یہ کب واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش ہے؟ یہ 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گیا. جی 1.5 سال سے یہ اسی طرح ان کا ذہنی توازن بالکل اسی طرح ہیں، پکڑ کے لے جاتے تھے بات میں ادھر ادھر. اب بھی ماشاء اللہ اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتی ہوں، آپ خود نہیں کھا سکتے ہیں، اب بھی ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں. اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتی ہیں. تو مطلب کہ ابھی تک یہ آپ ان کو واش روم میں آنا جانا ہو، کھانا کھلانا ہو؟ پکڑ کے لے جاتی ہوں، پکڑ کے خود لے کے جاتی ہوں ادھر ادھر. ان کے ماشاءاللہ سے 2 بچے بھی ہیں آپ کے. تو یہ کتنے سال کے؟ ایک 6 سال کا ہے، ایک 3 سال کا ہے، 3 سال کی بیٹی ہے. بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ پاپا کو کیا ہوا؟ وہ بڑا پوچھتا رہتا ہے، یہ چھوٹی ہے نا، اس کو نہیں پتہ لگتا اتنا. اسکول جاتے ہیں؟ جی ہاں. یہ بڑا. خرچے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں آپ؟ یہ بادشاہ بھی بھائی کی اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت زیادہ ہماری کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا خیال رکھتے ہیں. بس غم کھل جاتا ہے اسی طرح. اچھا، ایک میسیج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے دنیا کے لیے. آپ بھی ماشاءاللہ سے جوان ہیں، تو یہ آپ کے ہسبینڈ بھی جوان ہیں، ذہنی توازن خراب ہو گیا. یہ صرف میسیج کے لیے میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک پیغام ہے کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں اپنے گھر چلی جاتی ہیں، میکے چلی جاتی ہیں کہ کیسے خدمت کریں گے، رہنے دیں. بعض جو ہوتی ہیں وہ شادیاں دوسری کر لیتی ہیں، چھوڑ علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں. تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، کیا سوچا آپ نے؟ میں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا. میں نے کہا جب تک یہ میرے تھے تو ہم ہمارے کے لیے کما کے لاتے تھے، ادھر ادھر کہتے ہم شادی کر کے. میں ابھی بھی تک ماں باپ کے گھر نہیں جاتی، ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، واپس ساتھ لے کے آتی ہوں. ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ان کے جتنی بھی زندگی ہے ان کے ساتھ بسر کرنی ہے، جیسے بھی گزرے. آپ نے جو عہد وفا کی کیا ہوا تھا شادی میں، وہ نبھا رہی ہیں آپ؟ جی ہاں انشاءاللہ. تو ابھی ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر بس کہہ رہے ہیں جی تو لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. بس اللہ کی امید کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تب بھی میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی جتنی ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ماشاءاللہ جی، یہ جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے دنیا کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ شاید دور ہو سکتا ہے، لیکن والدین اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہسبینڈ ہو گئے یا وائف ہو گئے، ان کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جیون ساتھی بھی ہوتے ہیں اور آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں. ان سے ہم پھر گفتگو کریں گے. میں ان کے بھائی ہیں جو اس وقت کافی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی آنکھیں نم ہیں. ان کو بھی ہمیں جتنا ہو سکے داد دینی چاہیے. آج کل کے دور میں کون کس کی اس طرح سے مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے؟ آج کل بھائی شادیاں کر کے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنا بچوں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں. تو اس دوران ان کا خیال رکھنا، ان کا علاج کروانا، ان کی فیملی کو دیکھنا، ان کی فیملی کو تمام سہولیات جس طرح اپنے بچوں کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اسی طرح ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے جتنا ہو سکے ہم ان کو داد بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. لیکن ان کے لیے بھی ناظرین مشکلات ہیں، یہ بھی مزدور ہیں، پھر بھی یہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی تنگی نہ ہو، کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھی مزدور ہیں، ہم نے ان کا بھی ساتھ دینا ہے، ان کا بھی ساتھ دینا ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ جی، آپ جس طرح سے اپنے بھائی کی فیملی کی خدمت کر رہے ہیں یقیناً قابل دیدنی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ 2 سال پہلے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ آئے تھے، یہ سارا پروسیجر کیا ہوا تھا؟ ادھر آپ کو کیسے پتہ چلا تھا، کیسے علاج ہوا تھا؟ ادھر پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے تھے، یہ سارا سنہری ہو کیا تھا؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے دبئی گیا تھا. تقریباً 5-6 ماہ بعد اس کے پاس یہ حادثہ ہو گیا. اس کو پھر ہاسپٹل لے گئے. وہاں پہ ہمارا بھائی ہے دانی، اس نے اس کی ساری لک آفٹر کی ہے. وہاں پہ اس کو ایڈمنٹ کروایا، اس کی دیکھ بھال، اس کو سب سسٹم اس کا اسی نے ہینڈل کیا. اور اس کے بعد اس کو واپس لانے میں بھی اس نے بڑی مہربانی کی. اس کو پاکستان لایا. پھر پاکستان لانے کے بعد پھر ادھر ہم نے اس کو ہاسپٹل جہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ اچھے ڈاکٹر ہیں، وہاں پہ میں اس کو لے کے گیا. میری کوشش یہی تھی کہ یہ دن اچھا ہو. تو ایک ڈاکٹر کے پاس ہم اس کو لے کے گئے. وہاں پہ اس نے اس کی ٹریٹمنٹ کی. اب یہ ہے کہ یہ کچن میں خود چلا جاتا ہے، واش روم میں چلا جاتا ہے. پہلے میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اس کو نہلاتا تھا. تو اب اللہ کا کافی سارا کرم ہے کہ یہ خود اٹھ جاتا ہے، واش روم میں چلا جاتا ہے، کچن میں چلا جاتا ہے. تو باقی
اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرے. اس کے چھوٹے اس کے اخراجات کتنے ابھی چل رہے ہیں, آگے کتنے ہوں گے, ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں, کب تک ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے تو بتایا جی کہ اس کا علاج چلے گا, میں بھی 2 سال چلے 3 سال چلے, کچھ کہہ نہیں وہ سکتے. کچھ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کب ٹھیک ہوگا. تو باقی اس کی میڈیسن, اس کو ہر ہفتے کے بعد میں چیک اپ کے لیے لے کے جاتا ہوں. گاڑی کے اخراجات ہیں, میڈیسن ہیں, اس کے گھر کے معاملات ہیں, وہ بچوں کی تعلیم, کھانا, رہن سہن, ہر سب معاملے میں مشکلات ہیں. اچھا یہ مشکلات ہیں. بتائیے گا کہ آپ ان کے گھر کی کفالت کرتے ہیں جس طرح سے بھی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں جی کیرل کا ملازم ہوں, ٹھیک ہے. وہاں پہ میری سیلری آتی ہے 25-26 ہزار روپیہ, ٹھیک ہے. میں جو بھی کماتا ہوں سب سے پہلے اس گھر میں لاتا ہوں. 25,000 روپے میں کیسے گزارا ہو؟ ایک فیملی کا نہیں ہوتا, آپ 2 فیملی کو سنبھال رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ دیکھیں آپ بھی تو شادی شدہ ہیں, آپ بھی فیملی ہے, کبھی آپ کی فیملی ہے ایسے معاملات ہوئے ہیں, پیچیدگی ہوئی ہے کہ آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو خود کرنے دیں فلاں, ایسے جس طرح عام معمولی عام گھروں میں اللہ ہوتا ہے؟ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری وائف نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس گھر کو دیکھو, اس کے بعد ہمارے بچے ہیں, ہم پہلے ان کو ہینڈل کریں گے, اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھیں گے. کبھی بھی مجھے اس نے ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کہی. میں رات دن کے ساتھ اب رہتا ہوں, کبھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کیا ہے کیا نہیں ہے, بلکہ وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کرتی ہے ان کے لیے, جہاں تک ہو سکتا ہے وہ خود بھی کرتی ہے, ان کو بھی پتہ ہے. تو میری جب تک زندگی ہے, مجھ میں جب تک جان ہے, میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور ان کی ہیلپ کروں گا. یہ میرے بھائی نہیں, میرے بیٹا ہے, اس کو میں نے بڑے پیار سے پالا ہے, اور انشاءاللہ مجھ میں جب تک دم ہے میں ان کی کفالت کرتا رہوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا. ماشاءاللہ. ناظرین, اگر سب بھائیوں کا جذبہ ایسا ہو جائے تو ہمارے ملک میں ہم مسلمان بھائیوں میں کتنا اتفاق اور اتحاد ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ والدہ آپ کی وفات پا گئی تھی, تو وہ کس طرح سے وفات پا گئی تھی؟ انہیں کی ٹینشن لیتی تھی, کیا تھا ان کا؟ جب ہم اس کو لے کے آئے نا, تو اس کے بعد والدہ ہماری نے جب اس کو دیکھا تو وہ بہت ٹینشن لینے لگی. بس ان کی زبان پہ یہی تھا, یہ منا کب بولے گا کب بولے گا. میں ان سے کہتا تھا انشاءاللہ بولے گا, جلدی بولے گا, پریشان نہ ہوں. وہ بس جب میں واپس آتا ڈیوٹی سے تو یہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی روتی رہتی تھی. تو بس اسی کی ٹینشن لیتے لیتے وہ دنیا سے چل بسی. اس کے بعد ایک ہمارا بھائی تھا ڈاکٹر نیاز, جو سب کی کفالت کرتا تھا. وہ بھی بیچارہ والدہ کی وفات پہ آیا تھا, واپس جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی پہ, تو پنیالی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. شاہزور والے نے ٹکر ماری پیچھے سے, جا کے ڈیمپر کے ساتھ لگے اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے جو ہماری کفالت کرتے تھے. اب ایک اللہ ہی ہے, اسی کا آسرا ہے, جو کچھ کرے گا اللہ ہی کرے گا, ہمیں اسی پہ بھروسہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگ کوئی آپ کی مخیر حضرات ہو گئے, آپ کی کوئی مدد معاونت کرتے ہیں یا گورنمنٹ سے, کیونکہ ان کے بھی کوٹے ہوتے ہیں, یہ بھی معذور ہی ہیں, ابھی ڈسیبل ہیں, تو کوئی گورنمنٹ سے رجوع کی, وہ کسی نے ابھی تک آپ کی مدد کسی لحاظ سے کی ہے؟ بس گورنمنٹ سے تو رجوع کیا تھا, مگر وہاں سے تو کوئی نہیں ہے. مگر جو اس کے دوست ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنی ہو سکتی ہے کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, مخیر حضرات ہیں, دل کھول کے تعاون بھی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی محبت بھی وہ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا علاج ہے, اس کا گھر ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں سے وہ اس کی امداد کریں, تاکہ اس کا علاج بھی جاری رکھ سکیں. اس کے بچے پڑھ رہے ہیں چھوٹے, وہ بھی پڑھ سکیں, اور اس کا گھر جو ہے اس کا نظام اچھا چل جائے. اور میں خود بھی کرتا رہوں گا جب تک میں ہوں. اور یہ میری اپیل ہے کہ آپ سب سے کہ آپ اس چھوٹے چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور اس کی امداد کریں. اچھا ناظرین, یہ جو بھائی یہاں پر ہیں انہی کے دوست ہیں جو بیرون ملک ہوتے تھے, اور یہ ان کو ہمسائے بھی ہیں, نیبر ہیں, ساتھ رہتے بھی ہیں. جب گر گئے تھے, ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا, تو یہ ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کافی مدد کی تھی. تو ہم نے ان کو بھی بلایا ہے کہ وہاں کی جو داستان ہے وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے, ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا اللہ. دانی بھائی, یہ کیسے ان کے ساتھ ماجرا پیش آیا تھا, تو آپ نے کیسے ان کی مدد کی تھی, کیسے پتہ چلا تھا, پاکستان کیسے لایا تھا؟
بس مجھے تو دوست ہے ادھر، اس نے بتایا کہ اس کو بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو میں تو ہاسپٹل گیا ہوں، پتہ کیا ہے جب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، دوسرے ہاسپٹل میں انہوں نے لے گئے ہیں اس کو. میں نے کہا پتہ کروں، پھر ادھر گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ملنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ کومے میں تھا، آئی سی یو وارڈ میں تھا. اس کو پھر میں اس کو بولا، میں نے کہا ملنا ہے، میں لازم، میں اس کا کزن ہوں تو ملنا ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل لو. پھر میں گیا ہوں تو آگے اس کنڈیشن ہی نہیں تھی بالکل، مطلب کومے میں تھا کافی ٹائم، مطلب کومے میں رہا 4-5 مہینے، تو بالکل مطلب کوئی بول چال نہیں، کھان پین کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر میں تو ڈیلی جاتا تھا ہاسپٹل کے، رہنے تو دیتے نہیں تھے، میں ڈیلی جاتا تھا. انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ آؤ ڈیلی. مطلب میں جب جاتا تھا کچھ بات کرتا تھا، کان میں بولتا تھا ہنستا ہنستا، تو یہ مطلب ریکور کرتا تھا اس چیز کو، اس کیچ کرتا تھا اس چیز کو. تو پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی آؤ، آپ کی وجہ سے میں بھی یہ ریکور ہو. میں جاتا تھا، میں اس سے بات چیت کرتا تھا، یہ بات میری سمجھ اس کو آتی تھی، لیکن میرا ہاتھ دبا لیتا تھا کیونکہ بول نہیں سکتا تھا، آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک آنکھ کھولی ہے، دوسری آنکھ بند ہی رہی ہے. پھر جاتے تھے، میں ڈیلی بھی جاتا تھا، بات چیت ہوتی تھی. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ابھی وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی کافی ریکور ہو گئے، ان کو وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں. پھر وارڈ میں شفٹ کیا. پھر کافی ٹائم ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی پتہ نہیں ہے، آج ٹھیک ہوں، سال بعد ہوں، 2 سال بعد ہوں، لیکن اتنا ٹائم ہم ادھر نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا کہ جب تک پیشنٹ کی حالت ایسی ہے، اس کو ڈسچارج نہیں کر سکتے آپ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ نے ڈسچارج کرنا ہے کیونکہ پیشنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، سال لگتا ہے، 2 سال لگتا ہے، تو اتنا ٹائم ہم ہاسپٹل میں نہیں رکھ سکتے. پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ کسی طرح پاکستان بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان بھیجتے ہیں، یہاں سے ہم ڈاکٹر جہاز تک ڈاکٹر بھیجیں گے. ڈاکٹر بھیجا ہے، سارا بالکل پورا سسٹم کر کے انہوں نے پھر وہاں سے بھیجا ہے پاکستان. ابھی تقریباً ان کی حالت ہوگی 1.5 سال ہو گئے ان کی یہ حالت ہے، تو بالکل کوئی کھانا پینا تو خود کھا ہی نہیں سکتے. جس کمپنی میں ادھر جاب کرتے تھے ان کی جانب سے ان کو کوئی بینیفٹ دیا گیا؟ کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا، کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے ٹائم میں اگر 6 مہینے تک ریکور ہوتے ہو تو اس کو واپس بھیج دینا، اگر نہیں ریکور ہوتے تو پھر ہم اس کے جتنے ہوں گے پیسے وہ بھیجیں گے. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بھیجا. صحیح ہے جی. یہ ان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ وہاں پہ ان کی کیسی کیفیت تھی. ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ تقریباً 6 سال کا ہے. اس سے بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اپنے والد کو سے کتنی محبت کرتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیو میں، تو اس سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ٹھیک. کون سی کلاس میں ہو؟ 1. کلاس میں ہو. تو پاپا اچھے لگتے ہیں؟ پاپا کو کیا ہوا ہے؟ ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ نہیں تو پاپا کو تو لگی ہے، دماغ میں لگی ہے نا. تو بھی پاپا آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بولتے رہتے ہو؟ ڈانٹ کرتے ہیں پاپا آپ سے؟ ہیں آپ کی خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں؟ اچھا. کیا پاپا باہر سے آپ کے لیے چیزیں لاتے تھے، ابھی تو کچھ بھی نہیں لا رہے. اسکول جاتے ہو؟ چاچو خیال رکھتے ہیں؟ چاچو ہیں تایا خیال رکھتے ہیں آپ کا؟ اچھا جی. ناظرین، یہ ان کے بچے تھے اور یہ ان کی اہلیہ تھی. تو بھائی کیسے ہیں آپ؟ اوپر دیکھیں اور وہ ناظرین جو ہیں ان کو بھی آپ ہیلو ہائی کر دیں. جی ناظرین، یہ سٹوری آپ نے ساری دیکھی بھی ہے اور سنی بھی ہے ان کی زبانی، اور یہ بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس کٹن اور کتنی مشکلات کا یہ شکار ہیں. ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں کہ اپنا علاج کروا سکیں، اپنے بچوں کو اس طرح سے تعلیم دے سکیں. تو ہم سب لوگوں کو یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی معاونت کریں، ایسے لوگوں کی مدد کریں. بے شک اللہ کے نزدیک بہت افضل ہے. اور میں بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ جو سخی ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ ان کو بے شمار دیتا ہے. ان کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی. مزید سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل. اجازت دیجیے، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.